الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم
حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار و سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، اس کا جو موضوع ہے کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ فاؤنڈیشن، اور اس طرح کے ملتے جلتے جتنے مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان سے قرض لینا اور ان کا قرض اس طرح دینا، شریعت کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور اس سلسلہ میں آج یہ پہلی قسط ہے۔ موضوع کی سمجھ آئی ہے یا دوبارہ دہرا دوں؟ آپ میں سے کشف فاؤنڈیشن کو کچھ لوگ جاننے والے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا شہرہ ہے، عوام میں پھیلی ہوئی وبا اور بیماری ہے۔ کشف فاؤنڈیشن یا عائشہ فاؤنڈیشن یا ان سے ملتے جلتے نام، ممکن ہے کوئی اور بھی ہوں، جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ، ان کا یوں مسلمانوں کو قرض دینا اور پھر مسلمانوں کا ان سے قرض لینا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے، اس موضوع پہ آج قسط نمبر۔ میرے بھائیوں، پہلے میں آپ کو وضاحت سے عرض کر دوں کہ یہ کس طرح کشف فاؤنڈیشن یا عائشہ فاؤنڈیشن والے قرض دیتے ہیں۔ جو معلومات ہمیں مہیا کی گئیں میں ان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ یا جو میں عرض کروں وہ نہ ہو اور آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو وہ بھلے مجھے بتا سکتا ہے، جی یوں نہیں بلکہ یوں ہے، میں ناراض نہیں ہوتا اس سے۔ اس موضوع پہ کلام کرنے کے لیے آپ کے محلے سے ہی ہمیں کہا گیا، اور کہنے والے پہ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ محلے میں غور کریں، اور یہ صرف مانا والا کے ایک محلے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑی دور تک زہر پھیلا ہوا ہے، تو اس بھائی نے ظاہر اپنے نالج اور علم کے اعتبار سے ہی بات کرنی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ اپنے محلے میں، یعنی وہ اسی محلے کا فرد ہے، غور کریں تو شاید بہت کم ایسے گھر ہوں جنہوں نے ان سے قرض نہ لے رکھا ہو، بہت کم۔ اکثریت کی حالت ہے وہ اس زہر کو میٹھا مشروب سمجھ کے پی چکے ہیں، جو کہ جان کو لینے والے زہر سے بھی بڑا زہر ہے۔ اب طریقہ کار ان کا جو ہمیں موصول ہوا، ان کے کارندے، ان کے چھوڑے ہوئے افراد جن کو باقاعدہ وہ زہر گھولنے کے بھی پیسے ملتے ہیں، عجیب نظام آیا ہے۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، بندہ غور کرے تو ویسے ہی مر جائے۔ مسلمان ہو کر مسلمانوں میں زہر گھولنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں، مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ادھر حدیث مبارکہ کیا ہے؟ قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ السلام، فرمایا تم میں سب سے اچھا مسلمان ہی وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں سے بھلے والے معاملات کرے، دوسرے مسلمانوں کا فائدہ کرے، ان کا بھلا کرے۔ فرمایا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، وہ سب سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، ایک بندے کو کوئی بندہ ڈنڈے اٹھا کے 20-30 ڈنڈے مار دے تو یہ اس کے ساتھ بھلا ہے یا ظلم ہے؟ اونچی بولیں۔ یہ ظلم نظر آتا ہے، یہ ان کو بھی آتا ہے، کشف فاؤنڈیشن والوں کو بھی یہ ظلم نظر آتا ہے۔ اگر یہی سوال ہم ان سے کریں
یا عائشہ فاؤنڈیشن والے یا جتنے لوگ غفلت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے وہ غفلت کا شکار ہے. ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ کسی بندے کو 15-20 ڈنڈے لگا دینا اسلام کی روشنی میں، تم بتاؤ انسانیت کی دنیا میں ٹھیک ہے؟ تو ان کا جواب ہوگا جی یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور بندہ ان سے پوچھے ڈنڈے لگانا تو زیادتی اور ظلم ہے جو شاید 15-20 منٹ کے بعد ختم ہو جائیں، اور 20 ڈنڈے لگانے پہ 20 منٹ لگ جائیں گے نا، زیادہ سے زیادہ لگ جائیں، لگتے نہیں ہیں. میں ایک آخری مثال دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں قرآن پاک نے. تو اب غور کرنا ہے، 20 ڈنڈے جو مارے وہ تو ہے ظالم ان کے نزدیک بھی، اور جو 20 کھرب سال کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ فرض نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جہنم میں سزا ہونی ہے ان کو، یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں نے مثال رکھی ہے. اور ایک بندہ کئی مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں 20 کھرب سال کے لیے جہنم میں عذاب میں مبتلا کرنے والے کام کے لیے ذہن دیتا ہے. بتائیں 20 ڈنڈے مارنے والا ظالم قرار دیا جاتا ہے تو یہ خود کیا ہوگا جو ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان کھربوں کروڑوں سال اس ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلتا رہے گا. اور وہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کسی بندے کو، میں حدیث مبارکہ کو مختصر کرتے ہوئے، کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی ہوں، سب سے زیادہ، اور پوری زندگی اس کو کبھی کوئی ذرا برابر تکلیف نہ پہنچی ہو، عیش و عشرت میں بسر کر کے آیا ہو، اپنی مرضی سے شریعت کے خلاف جس طرح اس کے دل نے چاہا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے فقط اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کا نظارہ کرا کے واپس لے آؤ. جب اس کو نظارہ کرا کے فرشتے لے آئیں گے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا اوے بتا دنیا میں کتنی عیش و عشرت کر کے آیا ہے، کتنے گول چھرے تو نے اڑائے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ قسم اٹھائے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی ایک سانس بھی سکھ کا نہیں دیکھا. حالانکہ حدیث کیا ہے، اس کو کبھی بھی دنیا میں ایک لمحے کے لیے کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی، اپنی مرضی سے شریعت توڑتا رہا، اپنی مرضی سے اسلام کے خلاف کرتا رہا، چلتا رہا، صرف ابھی داخل نہیں کیا، گئے اور نکال کے واپس لے آئے کہ اس سے پوچھو کہ اس میں جانے والے کام جو تو کر کے آیا ہے اب بتا، ابھی تجھے نظارہ کروایا ہم نے، کتنے گول چھرے تو نے اڑائے، کتنی عیش و عشرت کی. رسول اللہ نے فرمایا وہ قسم اٹھائے گا یا اللہ مجھے قسم ہے تیری میں نے تو دنیا میں ایک سانس بھی سکھ کا نہیں دیکھا. یعنی اس کا نظارہ ہی پوری زندگی کے عیش و عشرت کو برباد کر دے گا. تو جو کھربوں سالوں کے لیے وہاں برباد ہوتا رہے گا، جو بندہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن و حدیث کا تقاضا ہے، میں نے کوئی گھر سے نہیں کہا. اب یہ کرتے کیا ہیں، اپنا کوئی جو ملازمین انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ملازم کسی کے گھر میں جائے گا اور ان کو کہے گا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے آئے ہیں، قرض دینے کے لیے آئے ہیں. مثلا گرمیوں کا سیزن ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اگلے نے کہہ دیا یار مجھے نہیں ضرورت، کہتا تمہارے گھر میں ایئر کولر ہے؟ نہیں ہے. تو یار تم اس زمانے کے بندے نہیں ہو، تم انسان نہیں ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی. آگے سے وہ کہتا ہے یار پیسے ہی نہیں ہیں اتنے. تو یہ کشف فاؤنڈیشن یا عائشہ یا اس سے جو ملتے جلتے لوگ ہیں، انہوں نے کہا نا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیسے ہم دے دیتے ہیں. پیسے واپسی پھر بڑی آسانی کے ساتھ انہیں دینے ایک ہی دفعہ ہیں، لینے ہیں قسطوں میں، لینے ہوتے ہیں پیسے قسطوں میں. اور اگلے کو سبز خواب سنایا، سبز باغ دکھایا، پھر جناب والا تمہارے گھر میں جناب ایئر کولر آ جائے گا تو ہوا ٹھنڈی گرمی سے بچ جاؤ گے،
فریج آ جائے گا تو دیکھو کتنی آسانی ہے فریج کے لیے، تمہارے بچوں کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی کتنا ظالم ہے یہ لوگ کہ بندے کو بندے کے حقوق یاد دلا کے جھوٹے، جس بندے کے پاس فریج جتنے پیسے نہیں ہیں، اسلام نے اس پہ فرض کب کیا ہے کہ گھر والوں کو فریج کی سہولت دے؟ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے نا، جس لیول کا کوئی بندہ ہے معیشت کی دنیا میں، اسی طرح کے بیوی اور بچوں کے اخراجات اللہ کی طرف سے اس پہ فرض ہوتے ہیں، جس طبقے کا وہ بندہ ہے، دولت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ قرآن نے باقاعدہ طور پہ مسئلہ بیان کیا۔ الغرض انہوں نے پیسے دینے ہیں، پھر پیسوں کے بدلے میں واپسی کیا لینے ہوتے ہیں؟ پیسے ہی لینے ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، دیتے ایک ہی دفعہ ہیں، لیتے قسطوں میں ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے، یا ممکن ہے کہیں یہ صورت ہو کہ تھوڑے تھوڑے نہیں لیکن آپ سال کے بعد ایک ہی دفعہ دے دینا، ممکن ہے کوئی یہ صورت کرتا ہم اس لیے اس کو، تاکہ وہ نہ خوش ہو میں تو قسطوں میں نہیں لیتا۔ اصل مقصود قسطیں نہیں، اصل مقصود ہے جب اس نے دیا ہے 15,000 تو واپس جب بھی لے، جس طرح بھی لے، اگر تو 15,000 لے یہ تو ٹھیک ہے معاملہ، اسلام کی روشنی یہ معاملہ تو، بلکہ اس پہ اس کو ثواب ملے گا، اس کام پہ اس کو کیا ملے گا کہ اس نے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کی ہے، جو اس کے پاس دولت تھی اس کا فائدہ اٹھایا ہے، ایک مسلمان کی مشکل کو دور کیا ہے۔ لیکن کس حالت میں؟ جتنے دے اتنے ہی۔ کیا کشف فاؤنڈیشن والے یا عائشہ فاؤنڈیشن والے یا اس طرح جتنے لوگ ہیں یا بینک والے یہ جو قرض دیتے ہیں پھر اتنے واپس لیتے ہیں؟ کم از کم جس کو پتہ ہو وہ بولے۔ میں پوچھتا ہوں انسانیت کے ہمدردوں سے، یہ انسانیت کے ہمدرد بنے پھرتے ہیں، اور ظالموں تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگ، قرآن کا فیصلہ، تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، تم کیسے انسانیت کے ہمدرد بن گئے ہو؟ تم تو وقت کے فرعون ہو، فرعون۔ تم ہمدرد انسانیت نہیں ہو، بلکہ تمہارے اندر فرعونیت گھر کر چکی ہے۔ کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنا یہ فرعون ہی ہو سکتا ہے نا؟ انسان تو کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا سوچتا ہی نہیں ہے، چلے جا کے کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے۔ بھائی پوری زندگی کسی کے اوپر بندہ جبر کرے، ظلم کرے، یہ اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ فاؤنڈیشن کے قرضوں کی وجہ سے قبر و آخرت کے عذاب کے اندر تکلیف ہوگی۔ پوری زندگی بندہ کسی کو جتنا سوچ سکتا ہے، تنگی میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، اس پہ ظلم و زیادتی کرنے میں اس کی زندگی گزرا دے، اتنا زیادتی یہ نہیں ہے جتنا کہ اس کی وجہ سے یہ جو قرض کا نظام ہے اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ اصل میں اسلام کی روشنی میں یہ خالص سود ہے۔ یہ خالص کیا ہے؟ اور یہ تو ایسی شکل ہے سود کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد جب سود کی حرمت پہ قرآن نازل ہو گیا کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے جو سود کو حرام نہ جانے وہ کافر ہے، بھلے سود کا کام نہ کرے، اتنا کہے کہ اسلام میں سود حرام نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، بھلے اس نے کبھی نہ روپیہ دیا ہو نہ لیا ہو، کیونکہ ایک چیز کو اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا ہے اور بندہ کہے نہیں یہ حلال ہے تو اس نے اللہ کے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اس نے اللہ کے ایک حکم کو جھٹلایا ہے، اور جو اللہ کے قرآن، اللہ کے حکم کو جھٹلائے وہ بندہ دائرہ اسلام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام پر قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ یہ ساری گفتگو اس سے تفصیل کے ساتھ آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملے گی۔ فرمایا محبوب ان کو کہو کہ جتنے دیے ہیں اتنے واپس لو، کیونکہ پہلے حرام نہیں تھا نا، جب حرمت نازل ہوئی اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔
اور جو تمہارے پیسوں سے زائد تمہارا مکہ پہلے ہو چکا ہے، حالانکہ اس وقت حرام نہیں تھا، تو اپنے ان غلاموں کو کہہ دو، مسلمانوں کو حکم دو کہ جو زائد ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو مثلا کسی نے 1,00,000 دینار کسی کو دیا ہوا تھا، 10,000 درہم کسی کو دیے ہوئے تھے، اور مکہ ہوا تھا، طے یہ پایا تھا 10,000 والے کے ساتھ کہ تو مجھے 12,000 درہم واپس کرے گا، اور 1,00,000 والے کے ساتھ یہ طے تھا اتنے عرصے کے بعد قسطوں میں یا ایک ہی دفعہ تو مجھے 1,05,000 دینار واپس کرے گا، تو قرآن کا حکم آیا جتنا دیا ہے بس اتنا ہی لے سکتے ہو، بس اتنا ہی، جس نے 10 دیا ہے وہ 10 ہی لے سکتا ہے، جس نے 1,00,000 دیا ہے وہ واپسی 1,00,000 ہی، فرمایا اس کے علاوہ جو کرو گے وہ سود ہے اور وہ حرام ہے، وہ سود ہے اور وہ، یہ قرآن کے اندر جو آیت آئی سورہ بقرہ میں، اس نے ہمیں بتایا کہ جو آج کشف فاؤنڈیشن یا عائشہ فاؤنڈیشن یا کسی بھی بینک سے آپ قرض لیں یا کسی بھی فرد سے آپ قرض لیں، جو اس قرض پر آپ سے زائد مانگ رہا ہے، یہ سود کی وہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، جو زمانہ جس کو اسلام نے باطل قرار دیا اور قرآن نازل ہوا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان پر حرام کر دیا گیا، مسلمان پر کہ دینا کچھ اور لینا کچھ، یہی صورت ادھر تھی، جبکہ وہ جنس ایک ہو، وہ جنس، دیکھیں پیسے دیتے ہیں اور پیسے ہی واپسی، جنس ایک ہے کہ نہیں، یا وہ کیلی ہو یا موزونی ہو، یا وہ ناپ کے دی جاتی ہو اسلام کی روشنی میں، عرف کی روشنی میں نہیں، یا وہ وزن کر کے دی جاتی ہو، یا وہ وزن کر کے دی جاتی ہو، تو کرنسی میں اصل ہے سونا اور چاندی، کرنسی میں اصل کیا ہے؟ سونا اور چاندی، سونا اور چاندی آپ کے سامنے موزونی چیز ہے، وزن کر کے بکتا ہے اور بکتا تھا، اور رسول اللہ نے جس چیز کو موزونی قرار دیا ہے قیامت تک وہ کیلی نہیں ہو سکتی، وہ موزونی ہی رہے گی، موزونی کا معنی جس کو وزن کر کے دیا جائے، اور جس چیز کو سرکار علیہ السلام نے کیلی قرار دے دیا، کیلی کا معنی جس کو ناپ کے آپ دے، جس طرح کپڑا ناپ کے دیتے ہیں، اگرچہ بعض جگہ تول کے بھی دیتے ہیں لیکن اکثر جو سسٹم ہے وہ کیا ہے، تو جس کو کیلی قرار دیا وہ قیامت تک کیلی ہے، بھلے لوگ اس کو موزونی بنا دیں، جس کو آپ علیہ السلام نے موزونی قرار دیا بھلے لوگ کیلی بنا دیں، قیامت تک وہ موزونی ہی شمار ہوگی، قیامت تک وہ موزونی ہی۔ تو اب پوری گفتگو کا محال کیا نکلا کہ جو پیسہ دے قرض کے طور پر اور اس پر قدر زائد واپس لے، بھلے 1 روپیہ ہی لے، 20,000 دیا اور کہا 6 مہینے کے اندر واپسی کرنے، لیکن کرنا ہے 20,001 روپیہ، اسلام میں اس کا دینا بھی حرام ہے قطعی، اسلام میں عام حالات کے اندر اس کا لینا بھی حرام ہے، جو اس کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ آپ کو جو موضوع کے اعتبار سے گفتگو تھی وہ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خواہ کشف فاؤنڈیشن والے کریں، خواہ عائشہ والے کریں، خواہ بینک والے کریں، خواہ میں کروں خواہ آپ کریں، اسلام کا قانون سبھی کے لیے برابر، جو بھی کرے گا، لے گا یا دے گا، یا دلوائے گا، یا لکھے گا یا لکھوائے گا، یا گواہ بنے گا یا بنوائے گا، سرکار نے فرمایا ہم سواؤن، یہ سب کے سب سود کے حرام میں، سود کے گناہ میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں۔ میرے بھائیو غور کرو، آخر معاشرے میں کیوں نہیں ہلچل مچی؟ اگر اس محلے میں کوئی بندہ آ جائے، میں آپ سے مثال دوں خارجی، اس نے جناب سوٹا اٹھایا اور جو بھی سامنے اس کو مارنا شروع کر دے، تو محلے والے باہر نہیں نکلیں گے اس کو روکنے کے لیے؟ اور بولو تو صحیح، کیوں؟ کیونکہ یہ غلط کام ہے،
یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، تو آخر محلے والوں کو یہ ڈنڈے والا بندہ ظالم نظر آیا ہے؟ اور یہ جو کشف فاؤنڈیشن والے، عائشہ والے گھر گھر جا کے دستک دے کے سود کا زہر پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو پلا رہے ہیں، محلے والے ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ کس بندے کو پتہ نہیں کہ یہ خالص سود ہے؟ کس بندے کو پتہ نہیں ہے؟ جس کو نہیں ہے تو وہ دارالحرب میں نہیں رہتا، وہ دارالاسلام میں رہتا ہے۔ علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی ہمارے یہاں تو نہیں وہ بات چلی ہے، اسلام کی روشنی اس کا حکم کیا ہے؟ سن لیں، اس کا دینے والا اس طرح کے قرض کا، اس کا لینے والا مجھے کوئی دیتا نہیں، درمیان میں ایک اور آ گیا، کوئی نہیں ہوتا، میں کہہ دیتا ہوں آپ کو مل جائے گا، یہ کہنے والا، کیونکہ میری تو جان پہچان نہیں تھی۔ ایسے بھی کئی سود خور ہیں جن کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، اور کوئی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اور بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، تو صرف قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے، تجھے قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ قرض خالص سود ہے، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں اللہ پاک نے کسی گناہ گار کے ساتھ اعلان جنگ نہیں فرمایا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں شاید حدیث قدسی گھوم رہی ہو، میں نے قرآن کا جملہ بولا، الحمد سے لے کر والناس تک۔ ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، اگر کسی کو اس مجرم کے علاوہ کوئی اللہ کا اعلان جنگ چیلنج ملا ہو تو وہ مجھے بتا دیتا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ملے گا نہیں انشاءاللہ۔ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر بڑے بڑے گناہ گاروں کا ذکر ہے، بے نمازیوں کا ذکر ہے، شرابیوں کا ذکر ہے، زانیوں کا ذکر ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر ہے، بت پرستوں کا ذکر ہے۔ غور کیا آپ نے اس جملے پہ؟ لیکن کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو یہ گناہ نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تیرے ساتھ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، پھر تیار ہو جا۔ ایک مجرم ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے، ایک ظلم ایسا ہے جس پہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا ہے، فرمایا اگر تم اس گناہ کو نہیں چھوڑتے تو سن لو اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ یہی کشف فاؤنڈیشن والا گناہ ہے، وہ یہی عائشہ فاؤنڈیشن والا گناہ ہے۔ وہ کون سا جرم ہے جس پہ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے؟ وہ یہی قرض لیں، پیسہ لیں 10,000 واپس کریں 10,005 روپے۔ یہ ہوتا نہیں ہے، میں کم از کم کی مثال سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرض لیا ہے 12,000 واپس کرنا ہے 15,000۔ اس لعنت والے گناہ پر اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کے اعلان جنگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن ادھر چپ کر کے یہ سارا کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ ہمیں پتہ ہے یہ ظالم نے اس طرح کا کام کیا ہے، ہم پھر بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہماری محبتیں بھی ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اسی طرح اس کے سارے معاملات میں ہم شریک بھی ہیں۔ میرے بھائی تو پھر سورہ، پھر جب رات کو وتر کی نماز پڑھتے ہو دعائے قنوت کا ترجمہ جا کے پڑھنا، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، روزانہ پڑھتے ہیں رات کو کہ نہیں؟ جو بھی تیرا نافرمان ہو وَنَتْرُكُ، ہم تو اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور ادھر وہ ظالم کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں اعلان ہے، یہ حکم ہے کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ سے قرض لینے کا، اور اس طرح کے اداروں میں نوکری کرنا خالص حرام ہے، اور ان کی جتنی آمدنی ہے خالص حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
کیونکہ اسلام کی روشنی میں سارا سودی نظام ہے. یہ سارا کون سا نظام ہے؟ سودی نظام ہے. کشف فاؤنڈیشن والے، میں نہیں جانتا مالک کون ہے، عائشہ والوں کو میں نہیں جانتا مالک کون ہے. اگر وہ مسلمان ہیں، کیونکہ دے تو مسلمانوں کو رہے نا، اگر وہ بھی مسلمان ہیں تو کم از کم ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں خدا کے لیے. خدا اپنی قبر و آخرت پہ ترس کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو، توبہ طیبہ ہو جاؤ. ہم اپیل کر رہے ہیں، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم حاکم تو ہیں نہیں کہ اس کو ہم ڈنڈے سے روکیں. یہ ذمہ داری حاکم وقت کی ہوتی ہے کہ جو گناہ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ اس کو روکے. اور حاکم کو یہ اسلام کی روشنی میں اپنی سلطنت میں اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ جس طرح بھی گناہ رکتا ہے تو اس کو روک، تیرے اوپر کوئی اسلام کی حد نہیں جاری ہوگی. ہم تو کہہ سکتے ہیں، ان کو کہا ہے، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کر لیا ہے یا کوئی سوچ رہا ہے چلو ہم بھی کریں گے، خدا را میرے بھائیوں، مسلمان کے لیے کام حلال نہیں ہے. مسلمان کے لیے کام، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب قرض لیا جائے کچھ اور واپس کیا جائے تو وہ خالص کیا ہوتا ہے؟ سود اور حرام قطعی. اور جو اس کو حرام نہ جانے وہ دار اسلام سے اس کا علم سیکھنا فرض عین ہو چکا ہے ہر مسلمان کا، کیونکہ نظام وہ چل پڑا ہے، ہر طرف سود کے دروازے کھلے ہیں، ہر طرف سود کے کیا کھلے ہیں. جس قرض دینے والے کے دروازے پہ دستک دو تو آگے نظام سود کا ہی نظر آتا ہے. آگے نظام، تو جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو پھر سود کے مسائل سیکھنا مسلمانوں پہ کیا ہو چکا ہے؟ فرض عین ہو چکا ہے. جس شعبے سے کسی کا تعلق ہو اس شعبے کے مسائل سیکھنا اسلام کی روشنی میں مسلمان پہ کیا ہو جاتا ہے. ایک بندے نے نکاح نہیں کیا، اس پر بیوی کے حقوق، طلاق، نان و نفقہ، اولاد کے حقوق جاننا فرض عین نہیں ہے. اور جس نے کر لیا اس پہ یہ سارے علوم سیکھنا فرض عین ہو چکا ہے. ایک بندہ تاجر ہے، اس پہ تجارت کے اصول سیکھنا فرض عین، اور ایک تاجر نہیں ہو اس پہ سیکھنا فرض عین. جو جس شعبے سے تعلق رکھے گا اس کا اس کے متعلقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم سیکھنا فرض ہے. جس طرح نماز ہے فرض ہے، اسی طرح علم سیکھنا بھی ہے فرض عین. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی مقدس ذات پر نازل ہونے والی مقدس کتاب مراد ہے قرآن مجید فرقان حمید. بڑے بڑے گناہ گاروں کا ذکر آیا قرآن میں، حدیث مبارکہ میں، لیکن یہ جو اس وقت سودی نظام ہے، کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن، میں ان کا نام بار بار کیوں لے رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ان کے ہاں سود کوئی اور بلا ہے، یہ کوئی اور بلا ہے، اس لیے مجبوراً ان کا بار بار نام لینا پڑ رہا ہے. میرے بھائی، یہ سود کی خالص شکل ہے جو آ پہنچی ہے مسلمانوں کے گھروں تک، جس کی شکل و صورت اور نام اور حایت ہے عائشہ اور کشف فاؤنڈیشن کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے ہوں گے، یہ تو ہم تک جو نام پہنچے ہم تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا بے نمازیوں کا بھی قرآن و حدیث میں عذاب اور ان کے وبال کا ذکر ہے، شرابیوں کا بھی ہے، زانیوں کا بھی ہے، والدین کے نافرمانوں کا بھی ہے، جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ نہ کرے اس کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدات ہے. لیکن کسی کے لیے ایسی وعید نہیں آئی جیسی ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو کشف اور عائشہ سے قرض لیتے ہیں یا جو دیتے ہیں یا جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں. ان اداروں میں اب وہ کیا ہے؟ قرآن میں سورہ البقرہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو سود کا معاملہ کرے، لین دین کرے، خواہ وہ لے، خواہ وہ دے، خواہ وہ لکھے، خواہ وہ لکھوائے، خواہ وہ گواہ بنے، کسی بھی اعتبار سے انوالو ہو، شریک ہو، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا قبروں سے ہم اٹھائیں گے، بے نمازی بھی کھڑا ہو سکے گا،
شراب خور بھی کھڑا ہو سکے گا، جو روزے قضا کرتا ہے رمضان کے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، بعد میں جو ہوگا اپنی جگہ مسلم، لیکن کھڑے ہو سکیں گے۔ قرآن میں فرمایا سورہ البقرہ میں فرمایا جو سود خور ہے اس کو تو ہم کھڑا ہی نہیں ہونے دیں گے، وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ ہاں فرمایا اس طرح جس طرح کائنات میں کسی پر جنات کا سایہ اور ان کا عین دورے کی حالت ہوتی ہے، کبھی اٹھے گا پھر گر پڑے گا، پھر اٹھے گا پھر، فرمایا اسی طرح کرتے کراتے وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہ حکم ہے قرآن کی روشنی میں ان کا جو کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لیتے ہیں، یہ حکم ہے قرآن کی روشنی میں ان کا جو بینکوں سے قرض لیتے ہیں، یہ حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جو کسی بھی شخص سے اس طرح کا قرض لے کہ لیا ہے 10,000 اور واپس کرنا ہوگا 10,000 سے زیادہ، بولے نا یار، سارے بھائی بولے نا، ان تمام کے لیے اللہ کا یہ حکم قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور جو اس حکم کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، اللہ کے حکم کا منکر ہے۔ دیکھو دو باتیں میں نے قرآن سے عرض کی ہیں، ایک جو اس طرح کے قرضوں کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کیا ہوا ہے، اعلان جنگ۔ اے کشف فاؤنڈیشن والو قرآن سنو، اے کشف اور عائشہ سے قرض لینے والو اللہ کا قرآن سنو۔ ہے کسی میں مجال جو کہے یا اللہ میں تیرے اعلان جنگ کو قبول کرتا ہوں؟ تو جو لے رہا ہے اس نے کہا تو یہی ہے، زبان سے نہیں کہا نا، عملی طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں قبول کرنے کے لیے تیار۔ تیری کیا مجال ہے کہ تو مالک کے اس اعلان کو قبول کر سکے؟ تو صرف غفلت کا شکار ہو گیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کتنا سخت عذاب ہے، تجھے اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اگر تجھے اپنے رب سے محبت ہوتی، اگر تو اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوتا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا، تو کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چاہے جائے کہ تو اس کام میں انوالو ہو جائے، اس کو کر گزرے۔ یار غور تو کرو، کئی بار سرکار علیہ السلام کے صحابی والی وہ انگوٹھی والا واقعہ آپ کو سنایا، حدیث مبارکہ مسلم کی، بیچنا جائز ہے، وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ غور کرو، محب ہوتے ہیں ایسے، اسلام میں جائز ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی سرکار کو جو ناپسند ہے اس لیے نہیں اٹھانی، تو ان لوگوں کے فرائض اور اللہ کے اور احکامات جو ضروری ہیں ان پر کتنا عمل ہوگا؟ جو جائز ہے وہ اس کو کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جو اللہ رسول نے حرام کیا ہوگا وہ کبھی اس کے قریب تک گئے ہوں گے؟ اور آج کا مسلم ہے اور سب سے بڑا عاشق رسول بھی یہی ہے، رونے کا مقام یہ، میں اپنے مسلک کو کہہ رہا ہوں، ہم نے تو عشق رسول کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہمارے سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ عشق اسی بات کا نام ہے کہ جو حرام قطعی ہو بندہ اسی کام کو کر گزرے، کہے میرے جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ پہلے انہی سے پوچھ لے جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ عاشق کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ سے محبت کرے اس کی حالت، اس کی کردار کیا ہوتا ہے، رسول اللہ سے تو پوچھ، قرآن سے تو پوچھ، حدیث سے تو پوچھ۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو کنز المال میں حدیث موجود ہے۔ شیطان کئی مسلمانوں کو یوں برباد کرتا ہے، وہ لگے ہوتے ہیں گناہوں کے کاموں پہ، وہ ان کے خیالات میں ڈال دیتا ہے تیرے جیسا تو ہدایت یافتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ اپنے آپ کو عاشق ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پلے اسلام کی روشنی میں کچھ بھی۔ چلو میں آپ سے فیصلہ کراتا ہوں، میرے بارے میں تو جملے ہوتے ہیں نا، ہم نے اکثر سنے بھی ہیں، اب بھی سننے پڑیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، حق حق ہے، کوئی بولتا ہے تو بولے، وہ ہمارا رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، اللہ دیتا ہے، مصطفیٰ کریم تقسیم فرماتے ہیں۔ کوئی لوگوں نے تو ہمیں رزق دینا نہیں کہ ہم ڈر جائیں،
ہر چیز کا ہمارا یہ عقیدہ ہے مالک ذاتی طور پہ اللہ ہے، اور اللہ کی اطاعت سے پھر دوسرے نمبر پہ ہماری ہر چیز کے مالک مصطفیٰ کریم ہے۔ تو ہم دنیا والوں سے کیوں ڈریں؟ آپ ہی بتا دیں، میں تو ہوں نا سخت، مجھے تو سوائے ان کاموں کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ساری باتیں مجھ پہ کسی جاتی ہیں، میں تب کہہ رہا ہوں۔ آپ ہی بتا دیں، جو سود خور ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، رسول اللہ کی شریعت کو توڑتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، فلمیں ڈرامے گانے والے دیکھتا سنتا ہے، اجنبی لڑکیوں سے رابطے میں رہتا ہے، آپ ہی بتا دیں یہ مسلمان ہے؟ یہ محب رسول کا تقاضا ہے؟ میں کہوں تو ہوں سخت، اب آپ کون بنے؟ کیا بنے ہیں؟ جو حق بات کے وہ سخت ہو گیا۔ میرے بھائی اسلام میں آئے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنے نظریات پہ مت ڈھالو، اپنے آپ کو اسلام کے نظریات پہ ڈھال دو، اپنے آپ کو اسلام کے نظریات پہ ڈھال دو۔ سنو رسول اللہ کا فرمان علی شان، اس کو سیاہ میں اکثر ائمہ نے سیاہ ستہ کے اندر، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، لیکچر عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے غلاموں، 7 گناہ جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو، ان سے اپنے آپ کو۔ جملے کیا ہیں؟ 7 گناہ، السبع الموبقات، فرمایا وہ صرف 7 نہیں، الموبقات، فرمایا صحابہ ان میں ہر ایک بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور میری زبان پہ اعتماد نہ ہو، اعتبار نہ ہو تو چلو کچھ سمجھ میں بات آتی ہے، جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ بندہ کلمہ بھی پڑھے اور اپنے نبی علیہ السلام کی زبان پہ اعتماد نہ کرے، وہ کوئی مسلمان ہے؟ فرمایا 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان میں ہر ایک بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ بربادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیتا ہے، جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غضب اور ناراضگی کے قریب کر دیتا ہے، جنت سے دور اور جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ان سے بچو، ان سے۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، آپ سے بھی وہ کہہ رہا ہوں، کیا صحابہ یہ گناہ کرتے تھے؟ کبھی بھی نہیں، ان کا تو کوئی نفل کام نہیں چھوٹتا تھا، اور یہ کبیرہ ترین گناہ ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ مقصود کیا ہوتا تھا؟ نگاہ نبوت آنے والے وقتوں کو دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت آنے والے صحابہ تو نفل نہیں چھوڑتے تھے، یہ اشد ترین کبیرہ گناہ ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حدیث کو۔ تو کیا مطلب؟ سرکار یوں تو فرماتے نہیں تھے کہ میں اس طرح ان کو سمجھا رہا ہوں جو آنے والے ہیں، اشارتاً خطاب صحابہ کو ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا تھا، کیونکہ ان کے اندر کوئی مائی کلال میدان میں اتر کے جو نگاہ نبوت کے اس معنی کا منکر ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں میدان میں، جو کہتا ہے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو، اولین و آخرین میں کوئی ایسا ذرا ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کریم سے چھپا ہوا پڑا ہو۔ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے عقائد کی دنیا میں۔ اب وہ جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کار ثابت۔ ان 7 میں سے کون سے صحابی نے کون سا گناہ کیا تھا جن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ کرو؟ ہے تیرے اندر جرت تو آ۔ اب وہ 7 کون سے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے عرض کی، اپیل کی،
یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں؟ وما ہننا، وہ کون سے ہیں؟ قال الشرک باللہ، فرمایا وہ ہے نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اب پوچھتا ہوں ان سے جو نبوت کی نگاہ کے اس معنی کا منکر ہے، مسلمان تو کہتا ہے نا قیامت تک نگاہ نبوت کام کر رہی ہے، وما بعدہ اور بعد تک بھی کر رہی ہے اللہ کی۔ فرمایا الشرک باللہ، کون سا صحابی شرک کرتا تھا جو سمجھایا جا رہا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ نمبر 2 والسحر، جادو، دوسرا گناہ کون سا ہے؟ جادو کرنا یا کروانا، ایک ہی بات۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 وَأَقْلُ الرِّبَا، سود کا معاملہ کرنا۔ ایک کشف فاؤنڈیشن والے کان کھولیں، عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینے والے، ان کے اداروں میں کام کرنے والے، قرض دینے والے، کان کھولو۔ سرکار نے فرمایا کہ سود کا کھانا، سودی کاروبار کرنا، صحابہ بچ کے رہنا، یہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے نبی کی زبان پہ ہی اعتماد کر لو، اعتبار کر لو۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں، کشف فاؤنڈیشن، عائشہ فاؤنڈیشن، ان سے قرض لینا خالص سود ہے۔ خالص کیا ہے؟ اور بدقسمتی سے اکثر مسلمان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اکثریت۔ یہ تو پہلی قسط ہے، اس میں تمہید میں بہت وقت لگ گیا۔ اگلی قسط پہ شاید اگر بشرط صحت و زندگی، غالباً 10 تاریخ کو جو جمعہ مبارک آ رہا ہے، اس کی قسط نمبر 2 ہوگی، اس پہ آپ سنیں گے جو عائشہ اور کشف فاؤنڈیشن سے قرض لیتے ہیں، رسول اللہ نے ان پر کس قدر وعیدات کا حکم عطا فرمایا۔ یا جو بینک سے قرض لیتا ہے سود کے معاملے میں، یا کسی عام بندے سے لیا کچھ ہے دینا کچھ، شرط یہی ہے، لیا ہے 10,000 واپس کرنا ہے 11,000 یا 15,000 یا 13,000 یا 14، یعنی زیادتی جتنے لیے اس سے، یہ خالص سود ہے۔ یہ خالص کیا ہے؟ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ پہلے شرک، پھر فرمایا جادو، پھر فرمایا کسی مسلم کا قتل ناحق طور پہ، اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ سود کا معاملہ۔ اور یہ کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن خالص سودی ادارے ہیں، خالص کیا ہیں؟ سودی ادارے۔ اور نمبر 5 بہنوں کا حق مارنے والے غور کریں، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، فرمایا یتیم کے مال کا کھا جانا، یتیم کے مال کا۔ پہلے تو ابے ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، وہ زندگی میں ہی بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور اگر ابا انسان پیدا ہوا ہو اور نہ محروم کرے تو بعد میں بھائی محروم کر دیتے۔ عجیب نظام چل پڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو یہ کہے کہ آپ پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، آپ نہ رکھا کرے، کوئی مانے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرض کر دی ہے، اللہ نے۔ کوئی کہے کہ آپ نماز نہ پڑھا کرو، کوئی مانے گا اس کی بات؟ کیونکہ اللہ نے۔ اور میرے بھائی بیٹی کی وراثت بھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دے رکھا ہے، اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آتی مسلمانوں کو؟ یہاں تو یہ نظام ہے، بہن کہہ بھی دے میں نہیں لیتی، اسلام تب بھی نہیں مانتا، اس کو دینا پڑتا ہے۔ وہ کہہ دے میں نہیں لیتی، اسلام نہیں مانتا۔ جو اس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے، پھر جہاں وہ مرضی کرے۔ اس کے کہنے سے یہ حق معاف نہیں ہوتا، جس طرح میرے آپ کے کہنے سے کہ آپ روزہ نہ رکھیں آپ پہ فرض ہی نہیں، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے۔
اس کو کوئی تبدیل کر سکتا نہیں ہے. اور فرمایا جنگ کے عین جنگ کے دوران بزدلی کر کے بھاگ جانا، اس گناہ کو بھی فرمایا یہ ہلاک کرنے والا ہے. اور آخری 7واں گناہ فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا کسی مسلم عورت پہ بہتان ڈال دینا، فرمایا یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والا. آج یہ وبال یوم ہے، بات بات پر شوہر بیوی کو، ہمسائے رشتہ دار اس کو تہمتیں ڈالتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی جس طرح یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. زنا والی بات ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ فلاں کے ساتھ رہتی ہے، اس کا یوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کسی پہ بہتان ڈالے تو یہ بھی ہلاک کرنے والا کیا ہے. آخری بات، کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینے کا شرعی حکم کیا. قسط نمبر 1 کی آخری بات، رسول اللہ کی یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، اور یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا نا کہ کشف اور عائشہ ادارے سودی ادارے ہیں. آخر تک بولیں گے کون سے ادارے ہیں؟ اس طرح جو بھی کرتا ہے وہ سب سودی ادارے ہیں. آخری بات توجہ سے سننی ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے. فرمایا اگر 1 روپے، اس زمانے درہم کی مثال حدیث میں آئی ہے، 1 درہم کا سودی معاملہ کرنے والا جو اس کی وجہ سے اس پہ گناہ پڑتا ہے، کیا پڑتا ہے؟ فرمایا اس کے اگر 70 حصے اور درجے کیے جائیں. کتنے؟ 1 روپے کا سودی کاروبار کرنے والا، سادہ لفظوں میں سمجھا دوں حدیث، کشف فاؤنڈیشن سے 1 روپیہ قرض لینے والا، عائشہ فاؤنڈیشن سے فقط، اور اس کا جو گناہ ہے سودی قرض کا، فرمایا اس کے کتنے درجے کیے جائیں؟ فرمایا 69 تو بڑے ہیں، ایسرھا جو ان سب سے ہلکا گناہ ہے، 69 بڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان ينكح الرجل امہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس طرح جس ماں کے پیٹ سے کوئی نکلا ہے وہ اسی کے ساتھ زنا کر گزرے. کیا ہوگا اس قوم کا؟ ماں سے زنا کرنے والا گناہ 1 روپیہ کشف عائشہ فاؤنڈیشن یا کسی بینک سے قرض لے، اس کے 70 درجے گناہ کے بنائے جائیں. 69 بڑے ہیں جو سب سے ہلکا ہے، حدیث رسول ہے ایسرھا جو سب سے ہلکا ہے، ادنی ہے این کہ ہر راجل. فرمایا ایسے ہے جس طرح وہ اپنی حقیقی ماں کی عزت لوٹ لے، اس سے زنا کر گزرے. کبھی سوچا انہوں نے؟ جو ہزاروں روپے کے سودی معاملات کرتے ہیں، سوچے تو صحیح کس طرح مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دے پائیں گے. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ان کشف والوں کو بھی ہدایت دے، اللہ عائشہ فاؤنڈیشن والوں کو بھی ہدایت دے، جو ان سے لیتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور اس طرح جتنے لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو کیا دے؟ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی. کشف فاؤنڈیشن عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینے کا شرعی حکم، قسط نمبر 2 تقریباً 10 تاریخ کو جو جمعہ المبارک آئے گا انشاءاللہ اس پہ بشرط صحت و زندگی عرض کریں گے. اور کشف اور عائشہ والوں کو اسلامی حل بھی دیں گے. اگر کرنا ہے یہ کام، نفع بھی ہوتا رہے گا لیکن حرام نہیں ہوگا. یہ حل بھی ہم پیش کریں گے. یہ بینک کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سود خور کو یہ حل پیش کیا جا سکتا ہے
کہ تو نے کمانا ہی ہے تو کام یہی ہے، لیکن اس کی صورت اسلام کے مطابق کر دے. وہ صورت بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر، مجھ پر، تمام مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.